جی جناب، اب ذرا بڑھتے ہیں ہمارے بڑے پاپولر سیگمنٹ کی طرف. جس طرح کامیاب جوان کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم ہمارے سیگمنٹ ملو پاکستان میں ہمیشہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں کسی ایسے آرٹسٹ سے، کسی ایسے ٹیلنٹڈ پاکستانی سے جس نے یقیناً اپنی محنت آپ کے تحت اور اپنی لگن اور جستجو سے پاکستان کا نام، اپنے کمیونٹی کا نام روشن کیا ہوتا ہے. آج بھی ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں عبید الرحمان سے. ان کے بارے میں ہم نے تیار کی ہے ایک چھوٹی سی رپورٹ. پہلے دکھاتے ہیں کہ ان کی وجہ شہرت جس کی وجہ سے آج ہم آپ کو ان کو ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے وہ کیا ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ. جی جناب، دیکھیں آپ نے یہ خوبصورت فن پارے، ویری ٹیلنٹڈ انڈیویجول ود اس. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ 2 دفعہ یورپ کے مختلف کمپٹیشنز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، جس میں 6واں اور 7واں انٹرنیشنل اسٹریٹ آرٹ فیسٹیول شامل ہے جو کہ جرمنی میں منعقد ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے دبئی کینوس فیسٹیول میں 2018 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور حال ہی میں ہی از دا فرسٹ پاکستانی آرٹسٹ ٹو کریٹ اے 4D پینٹنگ. اینڈ اس کے علاوہ بہت مختلف یہ پینٹڈ اینیمل میورلز بھی بناتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید الرحمان. السلام علیکم عبید. جی وعلیکم. حال چال ہے آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک. عبید، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آر یو اسٹڈیئنگ آرٹ ایز ویل، کیونکہ آپ کا اتنا انٹرسٹ ہے اسٹریٹ آرٹ میں. سو آر یو سیلف میڈ آرٹسٹ، اور یا اس کے علاوہ آپ نے اس کو باقاعدہ اپنی اسٹڈیز میں پرسو بھی کیا ہے؟ نہیں، میں ایکچولی آرکیٹیکچر پڑھ رہا تھا کراچی یونیورسٹی سے. تو اس دوران میں نے ایک بریک لیا یونیورسٹی سے، تو پھر اس دوران آئی اسٹارٹیڈ ایکسپیریمنٹنگ. تو میں نے دیواروں پہ پینٹنگ سٹارٹ کی. تو پھر یہ ہوا کہ دیواریں ختم ہو گئیں میرے گھر پہ، میں کیونکہ کر رہا تھا. تو پھر آئی ہیڈ ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ ایلس. تو پھر اس طرح ہوا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ایک 3D امیج بنا رہا تھا ایک پیپر کے اوپر. تو اسی کے اسٹیپس میں نے فالو کیے، لیکن میں نے اس کو لائف سائز بنایا اپنی چھت پہ. تو جب میں نے کچھ ٹائم بعد اس کی جب بننے کے بعد تصویر لی تو وہ 3D لگ رہی تھی. تو پھر اس کو میں نے جب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا تو اس کا فیڈ بیک بہت پازیٹیو آیا. تو پھر مجھے ہوا کہ شاید یہ پاکستان میں فائن آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہوں گے، کیونکہ میرا خود تعلق آرٹ اسکول سے تھا. تو پھر میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا پاکستان میں نا کوئی بھی نہیں کرتا. تو پھر میں نے اس کو سوچا کہ فارملی اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. تو پاکستان میں کیونکہ مجھے کوئی ملا نہیں، تو پھر جو انٹرنیٹ پہ مٹیریل اویلیبل تھا اس کے تھرو، اور پھر میں نے باہر ڈھونڈنا شروع کیا کہ باہر کون آرٹسٹ کرتے ہیں. تو پھر ایک امریکن آرٹسٹ ہیں ٹریسی لی اسٹم، ان سے پھر میں نے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے پھر ایک طرح سے مجھے جو ہے نا گائیڈ کرنا شروع کیا. ایک طرح سے وہ میری مینٹور بن گئی. تو پھر میں جو بھی کام پروڈیوس کرتا تھا ان سے کرٹیک لیتا تھا. پھر آہستہ آہستہ میرا کام جو ہے وہ پھر ایکسپینڈ ہونے لگ گیا. اس وقت آپ جو کر رہے ہو وہ والنٹری بیسس میں اسٹریٹ آرٹ بھی ہے جو کراچی میں مختلف جگہوں پہ آپ کرتے ہو، اس کے علاوہ کمرشل آرٹ بھی آپ کر رہے ہو؟ جی، میں جنرلی ابھی جو فوکس ہے میرا وہ یہی ہے کہ میں کمیشن آرٹ ورکس ہی کرتا ہوں ابھی نا. اور کیونکہ کافی سارے کچھ سال پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب آبویسلی والنٹری بیسس پہ بھی میں کرتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ جو میرا کام ہے پریکٹس ہے وہ کمیشن آرٹ ورکس ہی. لیکن مجھے یہ بتاؤ عبید، میں نان کمیشن کام کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. دنیا بھر میں آپ جب ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں آپ کو ایسے کئی گلی محلے نیبرہڈس ملتے ہیں جو اسی بات سے مشہور ہے کہ وہاں پہ اسٹریٹ آرٹسٹ نے بہت خوبصورت رنگوں سے سجایا ہوا ہے ان کو. پاکستان میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ینگ اسٹوڈنٹس ہی شروع میں نان کمیشن کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کام ود نو آفینس کافی سب اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، کافی میڈیوکر ہوتا ہے. ہم پھول پتے بنا دیتے ہیں یا پھر ہمارے فاؤنڈنگ فادر کی تصویر بناتے ہیں جو اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور پھر تھوڑے عرصے میں وہ اس کو کوئی اون نہیں کرتا. یہ جو المیہ ہے آپ کے خیال میں ایز این آرٹسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو کیسے ہم کریکٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو والنٹری بیسس پہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک انوالومنٹ جب تک نہیں ہوگی نا، جو ویور ہے اس کی جب تک انوالومنٹ نہیں ہوگی تو اس میں نا اونرشپ ڈیولپ نہیں ہوتی. باہر کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں خود باہر ایونٹس میں گیا تو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نا اونرشپ لیتے ہیں خود سے. جس طرح آپ اگر آرٹ ورک وہاں کر رہے ہیں تو وہ دے ول کم اپ ود سم تھنگ، آپ کے لیے کوئی چائے لے آئے گا، کوئی کافی لے آئے گا، کہ وہ کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کام ہو رہا ہے. تو ایک میرے حساب سے یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ جو جنرل پبلک ہے اس کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آرٹ پہ اس طرح شاید فوکس نہیں کر پاتے. تو ایز این آرٹسٹ آئی تھنک میرا پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو امیجری بنا رہے ہیں، جو ویژولز ہوتے ہیں وہ بہت ہائی کوالٹی ہونے چاہیے.
تاکہ جو ویور ہے وہ اسے دیکھے, اس سے امیز ہو. پھر اچھا, لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, گلجی نے جب شون سرکل اور مختلف اس طرح کی چورنگیوں پہ ان کا آپ دیکھتے تھے کہ اسکلپٹڈ یا ان کی طرف سے ڈیزائن کیا ہوا کوئی مونیومنٹ ہوتا تھا, دیٹ یوز ٹو بی سم تھنگ دیٹ پیپل اون. ایک زمانے میں جب ہم اللہ والا چورنگی کی بات کرتے تھے, اس کی ایک ڈائمینشنس تھی جس خوبصورتی سے آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں وہ مونیومنٹ آپ کو اللہ لکھا ہوا دکھاتا تھا. ابھی بھی آپ بھی آلموسٹ ویسا ہی کام کر رہے ہو, 3D 4D اینڈ دا سیم ٹیکنیک کین کم ان ٹو پلے, ادر دین ماڈلنگ کی میں بات نہیں کری بٹ ایکچولی پینٹنگ میں. لیکن وہ جو اونرشپ ہے, ہم یہ کہیں کہ جی عوام اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ہمارے آرٹسٹ ویسا کام نہیں کر پا رہے, یا لوگ یعنی اوور آل ایک کمیونٹی کا مجھے تو یہ چیلنج نظر آتا ہے. جی بالکل, جی یہ دیکھیں بوتھ فیز ہے بات نا, کیونکہ کام بھی جو اب اسٹریٹ پہ پروڈیوس ہوتا ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ سب اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس میں نا 2-3 ایشوز ہیں. جیسے جب آپ اسٹریٹ آرٹ کرتے ہیں نا, تو اس میں ایک تھوڑے حد تک نا جو کوالٹی کام پروڈیوس کرنے کے لیے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جو جہاں پہ شاید نا لیکنگ ہوتا ہے. جو والنٹری بیسس پہ کام کرتا ہے نا, تو اس کو جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پاتے. اچھا, مجھے بتائیں کہ یہ بڑا آپ نے اچھے پوائنٹ پہ ہمیں لے کے آئے ہیں کہ جو آرٹسٹ یا جو کمپنیز یہ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کس سے اجازت لینی پڑتی ہے, سٹی انتظامیہ سے, کسی بھی دیوار پہ آپ ایسے تو نہیں بنانا شروع کر سکتے, اس کا ذرا پروسیس بھی ہمیں بتائیں. اس میں میرے اتفاق سے یہ بات ہے, میں نے پاکستان میں یہاں پہ کبھی بھی جو ہے نا میں نے خود ایکچولی آن دا اسٹریٹ آرٹ اس طرح سے پروڈیوس نہیں کیا. جہاں بھی میں کرتا ہوں تو وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسی لیے وہ جو کام ہوتا ہے اس کی کوالٹی پھر بہتر ہوتی ہے. تو لیکن جو اسٹیپ ہے, پروسیجر ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے تو اگر لیٹس سے یو آر پینٹنگ اے بلڈنگ, تو جو بھی اونر ہے بلڈنگ کا اس سے سب سے پہلے پرمیشن لینا ہے آپ کو. پھر جس بھی اتھارٹی میں آ رہا ہے وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان سے لینا ہے. پھر آپ کو وہاں پہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو آن بورڈ لینا ہے. پھر آپ نے obviously والنٹری کر رہے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے پینٹ کمپنیز کو آپ آن بورڈ لیں کہ وہ آپ کو پینٹ پرووائڈ کریں اچھی کوالٹی کا. تو ایٹ لیسٹ مٹیریلز ہونے جی بالکل. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو شاید ہوں تو پھر ایک اچھا کوالٹی آرٹ ورک پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اچھا عبید, مجھے اپنی ٹیکنیکس کے بارے میں بتائیے, بیکاز واٹ یو آر ڈوئنگ از 3D 4D پینٹنگز. یو آر دی اونلی آرٹسٹ ان پاکستان ہو از رائٹ ناؤ ڈوئنگ 4D پینٹنگز ایز ویل. اور اس میں کوئی ٹیکنالوجی کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کوئی ایپ یا کوئی چیز بھی آپ کرتے ہیں اس میں یوز؟ جی دیکھیں, جیسے جو شاید آپ نے کام نارملی دیکھا ہوگا میرا وہ 3 ڈائمینشنل تھا. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک اپرچونیٹی ملی تھی, ایک ریزیڈنسی پروگرام میں میں تھا, تو وہاں پہ میں نے ایکسپیریمنٹیشن سٹارٹ کی تھی تقریباً 4 سال پہلے نا, کیونکہ میری جو آڈینس ہوتی تھی وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوتی تھی. تو مجھے تھا کہ اس کے لیے کام کو کچھ نہ ہم انٹرسٹنگ بنائیں, کہ اسٹیٹک امیج ٹھیک ہے وہ اچھا لگتا ہے لیکن وہ ایک ٹائم کے بعد وہ اپنا واو فیکٹر کھو دیتا ہے. تو میں نے نا اینیمیشن کا سہارا لیا. جس طرح پرانے زمانے میں کارٹون فلمز بنا کرتی تھیں کہ وہ فریم بائی فریم ڈرا کرتے تھے اور انہیں پھر کمبائن کرتے تھے, اسی طرح میں نے ایک میورل اینیمیٹ کیا جس کا مجھے رسپانس اچھا ملا. تو ابھی ریسنٹلی پھر یہ ہوا کہ میں نے ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا. Absolutely. I think technology is really making it more interesting for a lot of us. بہت شکریہ عبید ہمارے ساتھ ہونے کے لیے, and the very best of luck for everything.